بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج کے اس ویڈیو میں سید المشائخ استاد الصوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق آموز واقعات شیئر کریں گے۔ آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آپ اپنی زندگی میں بہتر تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے خواتین و حضرات، آپ کو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف کروا دیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بغداد عراق میں ہوئی۔ آپ ولی کامل اور صاحب طریقت بزرگ تھے۔ آپ ماہر شریعت اور منبع فیوز و برکات تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نامور صوفی بزرگ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید تھے۔ بیعت خلافت اپنے ماموں شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل فرمائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ آپ کا خاندانی نام جنید، والد محترم کا نام محمد اور دادا کا نام بھی جنید تھا۔ دادا کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا۔ ابو القاسم آپ کی کنیت تھی۔ آپ 215 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق نہاون سے تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد آئینہ سازی اور شیشہ گری کے آلات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ بغداد میں پیدا ہوئے اور یہیں عمر بھر قیام کیا، اسی وجہ سے بغدادی کہلائے۔ آپ تیسری صدی ہجری میں اس وقت پیدا ہوئے کہ جب اسلامی علوم نقطۂ عروج پر تھے اور مامون و رشید کے مشاغل دینی کی بدولت بغداد میں بڑے بڑے باکمال علماء و فضلہ جمع تھے۔ تعلیم و تربیت آپ کے ماموں شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ آپ فکر و سلوک کی منازل طے کرنے کے ساتھ ایک زبردست عالم دین اور فقیہ بھی بنے۔ چنانچہ 20 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک اچھا فقیہ بنے اور فتوے بھی لکھنے لگے۔ علوم و دین میں تکمیل پانے کے بعد آپ نے زہد و عبادت میں رغبت حاصل کی۔ اس کے ساتھ دنیا کے کاروبار میں بھی مصروف رہے۔ شیشے کا کاروبار آپ نے ورثے میں پایا تھا۔ یہی کاروبار شروع کیا۔ آپ ریاضت و مجاہدے کرتے اور دنیا کے کاموں میں بھی مصروف رہتے۔ ان تمام حدود و شریعت کو سامنے رکھ کر فرمایا کرتے کہ تصوف قرآن و سنت کا ترجمان ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث اور سنت سے واقف نہیں، وہ پیروی کے لائق نہیں۔ ایک وقت آیا کہ شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آرزو کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو روحانیت کے اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیا کہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کامل ترین بزرگ آپ سے رائے اور صلاح مشورے لینے لگے۔ تیسری صدی ہجری جو تصوف کی تدوین کی صدی ہے، اس پوری صدی کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صدی قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اس صدی کے اوائل میں ولادت سے باسعادت اور اواخر میں وصال باکمال ہوا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جس بندے کو جس کام کے لیے پیدا فرماتا ہے، وہ کام اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے تدوین و تصوف کی عظیم خدمات لینا تھی، اس لیے اسے ایسے خاندان اور گھرانے میں پیدا فرمایا جس کے افراد تقوی و طہارت، علم و عمل کے زیور سے خوب آراستہ تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق سب سے پہلے حدیث اور فقہ کا علم حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ 8 سال آپ کی خدمت میں رہے، پھر تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضری دی، اور 3 سال تک آپ کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے بعد اپنے حقیقی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر باقاعدہ بیعت کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی مرید نے دریافت کیا کہ انسان خود میں کیا اوصاف پیدا کرے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا 8 اوصاف رکھنے والا اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتا ہے: سخاوت، رضا، صبر، خاموشی، غربت، سیاحت، بدری اور فقر۔ یہ 8 اوصاف 8 برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں۔ سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ صبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ نے انتہائی مصائب پر صبر فرمایا اور اللہ کی جانب سے آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ خاموشی حضرت زکریا علیہ السلام سے کہ آپ نے 3 دن تک لوگوں سے اشارے سے کلام کیا اور اپنے رب کو ایستا پکارا۔ غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہ اپنے وطن میں مسافروں کی مانند رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے۔
سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے یک و تنہا زندگی گزاری، سوائے ایک پیالے اور کنگھی کے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیا تو آپ نے اپنا پیالہ توڑ دیا۔ جب کسی نے انگلیوں سے بالوں کو کنگھی کی تو آپ نے کنگھی بھی توڑ دی۔ گدڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے قیمتی لباس کی بجائے معمولی لباس پہنا۔ اور فخر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے ہے کہ جنہیں کائنات کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں، اور ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم خود کو مشقت میں نہ ڈالیے بلکہ ان خزانوں کو استعمال کیجیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے اس کی حاجت نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ ایک روز شکم سیر ہوں تو 2 روز فاقے میں رہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس میں یہ 8 صفات ہوں، سمجھ لو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوا اور اللہ کا مقرب بندہ بن گیا۔ آپ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کے تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہے۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں ہوں جنید بغدادی۔ تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے؟ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کو پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں، دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کی بھی کان کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ میں نے کہا، خیر، تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ جانتے ہی ہوں گے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں، جانتا تو ہوں، تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کو نقطہ نظر میں رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی، مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہوگا ہی۔ اچھا بتاؤ، تم کس طرح سوتے ہو؟ جب میں عشاء کی نماز اور وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔
کچھ دیر بہلول نے کہا، میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہی سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی ملاوٹ ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور دل روشن ہونے کی بجائے تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی، تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدرت نے عجیب عجیب انداز میں میری دستگیری کی اور عبرت کے لیے عجیب عجیب مناظر دکھائے۔ ایک بار سفر حج کے دوران ریگستان سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص ببول کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان تھا جو حق کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں مگر تم ایک ہی جگہ بیٹھے ہو۔ میں نے نوجوان سے دریافت کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان نے بڑی اداس نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھ پر ایک کیفیت طاری تھی مگر جب یہاں پہنچا تو وہ کیفیت ختم ہو گئی، میں اسی کی تلاش میں بیٹھا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی بات سنی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر جب میں ارکان حج ادا کرنے کے بعد واپس آیا تو اسی نوجوان کو دیکھا۔ وہ اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر افسردگی کی بجائے خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ میں قریب پہنچا اور اس نوجوان سے مخاطب ہوا، اب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ مجھے میری کھوئی ہوئی چیز اسی جگہ ملی ہے، نوجوان نے پرجوش لہجے میں کہا، اس لیے میں اس مقام پر پاؤں توڑ کر بیٹھ گیا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ اچھی تھی، کسی چیز کی تلاش میں بیٹھنا یا اس جگہ بیٹھے رہنا جہاں گوہر مراد ہاتھ آیا ہو۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے قدم قدم پر ہدایت دی جاتی تھی اور عجیب عجیب انداز سے معرفت کے رموز و نقاط سمجھائے جاتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دن میرا گزر کوفے کی طرف ہوا۔ راستے میں ایک عالی شان مکان دیکھا جو کسی بڑے رئیس کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ مکان کے چاروں طرف بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی، قدم قدم پر دولت کے کرشمے نمایاں تھے۔ اس مکان کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر نوکروں اور غلاموں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں دل ہی دل میں ان لوگوں کی بدقسمتی اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوشگلو عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، وہ عورت نہایت دلکش آواز میں ہی اشعار گا رہی تھی، اے مکان، تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے، اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرے۔ جیسے کہ اس کی عادت ہے کہ وہ بڑے محلات کو آن کی آن میں ویران کر دیتا ہے۔ جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے تو کیسا اچھا گھر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے اشعار سنے تو یہ فرماتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے کہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد اتفاق سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی محل نما مکان کی طرف سے ہوا۔
آپ نے حیران ہو کر اس عشرت کدے پر نظر ڈالی۔ کوئی نوکر اور غلام وہاں موجود نہیں تھا۔ در و دیوار انتہائی خستہ ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھیں۔ ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیوندے خاک ہو چکے تھے۔ دروازے تباہ ہو گئے تھے۔ اب نہ صاحب جائیداد تھا نہ دربان۔ فانوسوں اور کمکموں کی جگہ چمگادڑوں نے اپنے مسکن بنا لیے تھے۔ جن کمروں میں شہر کے بڑے بڑے عمرہ جمع ہو کر داد و عیش دیا کرتے تھے، اب وہاں آواروں کتوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ہر طرف ذلت و نحوست برس رہی تھی اور حاطف غیب یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ اس کی ساری خوبیاں جاتی رہیں اور رنج و علم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مزاج ہے کہ وہ ایسے مکان کو صحیح سالم نہیں چھوڑے گا، لہذا مکان کے اندر جو انس و محبت پایا جاتا تھا اسے وحشت میں بدل دیا گیا اور کیف و سرور کی جگہ شور ماتم برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، جو آنکھ حق و تعالیٰ کی صفت کی عبرت سے نہ دیکھے اس کا اندھا ہونا ہی بہتر ہے، اور جو زبان حق و تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اس کا قوت گویائی سے محروم ہونا ہی اچھا ہے، اور وہ کان جو حق و تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے منتظر نہ ہوں ان کا بہرا ہو جانا ہی مناسب ہے، اور جو جسم اس کی خدمت نہ کرے اس کا مردہ ہونا ہی بہتر ہے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آواز جاری تھا۔ ایک سید صاحب حاضر خدمت ہوئے، ایران کے رہنے والے تھے اور ناصری کے نام سے مشہور تھے۔ سید صاحب حج کے لیے جا رہے تھے۔ گھر سے رخصت ہوتے وقت انہوں نے نیت کی تھی کہ بغداد پہنچ کر سب سے پہلے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کی سعادت حاصل کروں گا۔ اپنی اسی نیت کی تکمیل کے لیے سید صاحب حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ سید صاحب کو دیکھ کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ سید ناصری نے عرض کیا، گیلان کا رہنے والا ہوں، مگر شیخ کے دیدار کی حسرت رکھتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، چلے آپ کی خواہش تو پوری ہو گئی، مگر یہ تو بتائیں کہ میرے محترم مہمان کا کس خاندان سے تعلق ہے؟ سید ناصری نے عرض کیا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں کی اولاد سے ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سید صاحب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دادا محترم بیک وقت 2 تلواریں چلایا کرتے تھے۔ سید ناصری نے حیرت سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ سید صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مہمان کو حیران پا کر فرمایا، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک تلوار گردن کفار پر چلاتے تھے اور دوسری اپنے نفس پر۔ سید صاحب آپ کون سی تلوار چلاتے ہیں؟ سید ناصری کلام کے متحمل نہ ہو سکے اور فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ شیخ میں خدا کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ پہلے مجھے اس قابل تو بنا دیجئے کہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو سکوں۔ سید ناصری زار و قطار رو رہے تھے اور تڑپ رہے تھے۔ شیخ خدا کی طرف میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارا سینہ حق و تعالیٰ کا خاص حرم ہے، جہاں تک ہو سکے اس میں کسی نامحرم کو جگہ نہ دو۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، سید ناصری نے ایک چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی مجلس آواز کی عجیب شان تھی۔ تقریر کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ حاضرین کیا کثریت مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے تھے۔ بعض سامعین پر اس قدر وجد طاری ہوتا کہ اپنی جانوں سے گزر جاتے، اور جو ہوش میں رہتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسوں کے آبشار جاری ہو جاتے تھے۔ شکستہ دلوں کو خستہ دلوں، محتاجوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ کرم ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ اس کے برعکس آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی محفلوں کا یہ حال تھا کہ وہاں اہل ذوق کے سوا کسی کا گزر ممکن نہیں تھا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کسی ہم مذاق دوست نے دعوت کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خوشی خوشی تشریف لے گئے۔ ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص مکان میں داخل ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے واقف تھے۔ محفل میں آنے والا شخص ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اپنی چادر اتار کر دیتے ہوئے فرمایا، اسے لے جا کر رحم رکھ دو اور جتنی رقم ملے اس کی شکل لے آؤ۔ پھر جیسے ہی وہ شخص چادر لے کر گھر سے باہر نکلا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دروازہ بند کر دیا۔ تمام دوست بڑی حیرت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔
دروازہ بند کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بآواز بلند اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سنو میرے عزیز، یہ چادر میں نے تمہیں دے دی، مگر خدا کے لیے آج کی رات ادھر پر رخ نہ کرنا۔ احباب نے حیران ہو کر اس کا سبب پوچھا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک بے خبر اور بے ذوق انسان ہماری مجلس میں چلا آیا تھا، میں نے اپنی چادر دے کر اس سے فراغت حاصل کر لی اور آج رات کی صحبت کو غیروں سے بچا لیا۔ یہ واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نفاست اور اعلیٰ ذوق کی عکاسی کرتا ہے، ورنہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع اور انکسار کا تو یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت شیخ ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ حج کو تشریف لے گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حج ادا کرنے کے بعد واپس لوٹے اور بغداد کے حدود میں داخل ہوئے تو اہل خانہ کے ساتھ عزیزوں اور دوستوں کو اپنا منتظر پایا۔ تمام لوگوں نے شیخ ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ کا والہانہ استقبال کیا اور گھر چلنے کے لیے کہا۔ جواب میں شیخ ابو محمد نے فرمایا، جب تک میں ایک شخص کی زیارت نہ کر لوں اس وقت تک میں گھر نہ جاؤں گا اور نہ کوئی دوسرا کام کروں گا۔ دوستوں اور رشتہ داروں نے پوچھا، ابو محمد وہ شخص کون ہے؟ حضرت شیخ ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم اس شخص کو نہیں جانتے؟ وہ مرد بزرگ میرے استاد گرامی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اہل خانہ اور احباب نے گھر چلنے کے لیے بہت زور دیا، مگر شیخ ابو محمد نے ان کی ایک نہ مانی اور طویل سفر کی تھکن کے باوجود حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے شاگرد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دعاؤں سے سرفراز فرمایا۔ دوسرے دن شیخ ابو محمد جریری کے مکان پر دستک دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر جلوہ افروز ہیں۔ شیخ ابو محمد نے حیرت سے استاد گرامی کی طرف دیکھا اور نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا، سیدی آپ نے کیوں زحمت کی؟ میں اس لیے تو پہلے خود حاضر ہو گیا تھا کہ آپ زحمت سے بچ جائیں۔ جواب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو محمد میرے گھر آنے میں سبقت حاصل کرنا تمہارا فعل تھا، اس سے تمہاری شرافت نفس کا اظہار ہوتا ہے، مگر میرا آنا اپنی جگہ ہے، تمہارا حسن اخلاق کا حق ادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ اگر تم پہلے چلے آئے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہارا حق مجھ پر سے ساقط ہو گیا۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تواضع اور انکسار کے کس درجے پر فائز تھے۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی کی حیات میں پیش آنے والا ہر واقعہ درس سے عبرت تھا۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد شنیزیہ میں تشریف فرما تھے اور کسی جنازے کو منتظر تھے۔ اسی دوران مسجد میں فقیر داخل ہوا اور اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ فقیر کا یہ رنگ دیکھ کر حضرت جنید بغدادی نے دل میں سوچا، کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا اور اس طرح تمام لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ میدان میں جنازہ لایا گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے نماز جنازہ ادا کی اور گھر تشریف لے آئے۔ جب آپ رات کو سوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی ایک کمرے میں تشریف فرما ہیں، اچانک ایک گوشے سے کچھ لوگ برآمد ہوئے۔ وہ ایک لاش کو اٹھائے ہوئے تھے، پھر وہ لاش حضرت جنید بغدادی کے سامنے رکھی گئی۔ آپ بڑی حیرت اور خاموشی سے اجنبی انسانوں کا یہ عمل دیکھ رہے تھے۔ جنید اس کا گوشت کھاؤ۔ اجنبی لوگوں نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں مردہ خور نہیں ہوں، پھر اس مردے کا گوشت کس طرح کھاؤں؟ حضرت بغدادی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، کل جس طرح مسجد میں بیٹھ کر کھایا تھا اسی طرح کھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی لوگ چلے گئے، مگر لاش رکھی رہی۔ حضرت جنید بغدادی فوراً سمجھ گئے کہ انہیں اس طرح تنبیہ کی جا رہی ہے۔ آپ نے غور سے لاش کی طرف دیکھا کہ اس فقیر کی لاش تھی جو مسجد میں بھیک مانگ رہا تھا، اور جسے دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا تھا کہ کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنا دست طلب دراز کرتا۔ یہ ایک قسم کی غیبت تھی، اور غیبت کے بارے میں حق و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی انسان کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اجنبی لوگوں نے اسی طرح اشارہ کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے خود کلامی کے انداز میں کہا، یہ تو غیبت کی سزا ہے۔ بے شک اس فقیر کی طرف سے میرا دل میں برا خیال گزرا تھا، مگر میرے دل کی بات زبان پر نہیں آئی تھی۔ فوراً ہی ایک صدائے غیب سنائی دی، جنید تم جس مرتبے کے انسان ہو اس کے دل میں اس قسم کا خیال گزرنا بھی ویسا ہی گناہ ہے
جیسا کہ کسی دوسرے انسان سے عملی طور پر سرزد ہو۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ کی، خدایا میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہیں فرمایا اور میرے حال پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ جیسے یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وہ لاش غائب ہو گئی۔ ناظرین کرام، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کون نہیں جانتا؟ آپ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا۔ انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا، کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا، وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ہوش اڑا دیا۔ اس نے کہا کہ جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے مشرکانہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا، آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو سجدہ کیوں کر لیتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے، اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا، فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا۔ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔